بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود و سلام آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعد رضوی صاحب کی، ان کی رہائی کی، کہ اب ان کی رہائی کا وقت آ گیا ہے۔ حکومت وقت کو اسٹیبلشمنٹ نے خبردار کر دیا، اور لبیک ایک ایسی تحریک چلا کر میدان میں آنے والی ہے کہ فتح ان کے قدم چومنے کے قریب۔ تو یہ ساری کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوں گی۔ چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں۔ جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپک کی جانب۔ تو ناظرین، اس وقت یہ بات ایک واضح طور پر عیاں ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے کہ اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب آپ کو محسوس ہو رہا ہے 2021 کے اندر، میں یہاں سے آپ کو سٹوری بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ جو لوگ تحریک سے وابستہ ہیں ان کو یہ چیز یہاں سے سمجھ آئے گی۔ باقی کیونکہ ہماری نہ پہلے سیاسی جماعت تھی، نہ ہمیں سیاست کا پتہ تھا، ہمارا ووٹ بھی پہلا 2018 میں بنا، ہم اسٹوڈنٹ تھے، اور دوسرا ووٹ ہم نے، یعنی اس وقت میرا نیا آئی ڈی کارڈ بنا تھا، تو دوسرا ووٹ ہم نے 2024 کے اندر کاسٹ کیا۔ تو ہم اس بیس پر بات کرتے ہیں جو چیز ہم نے 5-6 سالوں کے اندر جو ہے وہ دیکھی ہے۔ پہلی بات تو یار یہ ہے کہ ہمیں 2021 میں ایسا محسوس ہوا کہ یار اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان لبیک کے لوگوں کو ایسا مار رہے ہیں نا، ایسا مار رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اب لبیک شاید واپس نہیں بھی آئے گی، اور لبیک کے لوگوں کو اتنی چن چن کر مار دیا جائے گا، اور یہ عمران خان کی حکومت تو کبھی ختم بھی نہیں ہوگی۔ یعنی ظلم کو دیکھ کر نہ کہیں سے اسٹیبلشمنٹ مذمت کر رہی ہے، بلکہ ملاقات پر ملاقات عمران خان کی باجوہ سے، فیض سے، اور شیخ رشید کی کانفرنس پر کانفرنس، دھواں دار کے گولیاں مار دیں گے، ہیلی کاپٹر چڑھا دیں گے، کنٹینر چڑھا دیں گے، آگ لگا دیں گے، لال مسجد کو بھول جائیں گے، ڈیڈ باڈیاں واپس نہیں ملے گی۔ یعنی ایسے متکبرانہ رویہ وزراء کا، وزیر عظمت کا، سب کا، اور ہمیں بھی ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یار واقعی یہ تو زمین ہی گرم کر رہے ہیں، یہ تو اس زمین کے اوپر لبیک والوں کا جینا ہی حرام کر رہے ہیں، یہ تو ان کی نسل کو ہی ناپید کرنا چاہتے ہیں۔ یہ یعنی مختلف جو ذہن کے اندر سوالات تھے وہ جنم دے رہے تھے۔ لیکن اس وقت کسی نے مجھے بتایا کہ یار یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا ایسا نہیں ہے، اس کا آپ الٹ دیکھو۔ میں نے کہا کہ الٹ کیسے؟ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ پیارے بھائی تم کتنی بھولے ہو۔ میں نے کہا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جس گورنمنٹ کے دور میں لاشیں گرائی جا رہی ہیں، اور آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، اور وہ خود یہ لاشیں گروا رہی ہے، یعنی آگے مورا تو گورنمنٹ ہے لیکن اس کے پیچھے جو پلان ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، تو ایسا سمجھ جاؤ کہ اس حکومت کے گرنے کے جو دن ہیں، ختم ہونے کے جو دن ہیں، وہ قریب آ چکے ہیں۔ آپ کو چاہے جو بھی میں نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ دیکھ لینا، جب لاشیں گرائی جا رہی ہوں تو اس شخصیت کو غیر مقبول کیا جا رہا ہوتا ہے، اس حکومت کو غیر مقبول کیا جا رہا ہوتا ہے، اور عوام کے اندر نفرتیں پیدا کی جا رہی ہوتی ہیں، تاکہ ہم 1 یا 1.5 سال کے بعد یا 6 ماہ کے بعد اگر ہم اس کی حکومت گرائیں تو پبلک اس کے اتنی انگیزڈ ہو کہ پبلک جشن منائے کہ یہ کتے اقتدار سے اس وقت جنم نکلے ہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ عمران خان نے اپریل 2021 میں لبیک کے انگیسٹ آپریشن کیا، آپ کو یاد ہوگا، اور اپریل 2022 کے اندر عمران خان کی حکومت 1 سال کے اندر اندر گر گئی۔ اب 12 اکتوبر 2025 کو نواز شریف کی حکومت نے لبیک کے انگیسٹ آپریشن کیا۔ چلو اس سائڈ کو ہم تھوڑا پیچھے رکھ لیتے ہیں، راولہ کوٹ کو دیکھ لیں، ادھر آپریشن کیا۔ تو 12 اکتوبر آج تاریخ ہے، آج 3 اگست ہے،
2026 ہے، ابھی ستمبر پھر اکتوبر پھر نومبر، 2 منتھ ابھی بھی بچے ہوئے ہیں، یہاں سے 2.5 منتھ لگا لیں تو یہاں سے آپ کو یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے نظر آئیں گی، اور بہت جلد ان کی جو حکومت ہے اس کے اختتام کے جو دن ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت، اور اس ریالٹی سے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ کہیں، میں کہوں کہ یار نہیں اس طرح سے نہیں ہے، ایسے ہے، ایسے نہیں ہے، ویسے ہے، اور اس طرح سے ہوگا تو حکومت گرے گی، اس طرح سے ہوگا تو حکومت گرے گی، نہیں، حکومت ایسے گرے گی اور حکومت ایسے گرائی جائے گی۔ اب ایک مزید ایک عوامی موومنٹ بنے گا، یعنی وہ مارچ، وہ لبیک نکالے، اور کبھی امکان تو لبیک کا ہے کیونکہ لبیک کی مسجد اس وقت تک بند پڑی ہوئی ہے۔ لبیک والوں کی جو مسجد ہے وہ اس وقت بند پڑی ہوئی ہے، ان کا قید جو ہے نا وہ بند پڑا ہوا ہے، پابند سلاسل۔ تو یہاں سے ایک موومنٹ اٹھے گی، ایک اور لانگ مارچ ہوگا، اور یہ لانگ مارچ انتہائی خطرناک ہوگا، انتہائی۔ وہ لانگ مارچ چاہے تحریک انصاف کرے، لیکن تحریک انصاف کا لانگ مارچ خطرناک نہیں ہوتا۔ اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ جو لبرل ہیں، جو سیکولر ہے، یا جو تحریک انصاف ہے، وہ یورپی یونین اور امریکہ اور برطانیہ کے اندر قابل قبول ہے، ایکسیپٹیبل ہے، اور ان کے بندوں کو مارنا جرم سمجھا جاتا ہے۔ اور اس بنیاد پر اگر تحریک انصاف کے یہ 20-25 لوگ مارتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ برطانیہ کے اندر مارنے والوں کو قانونی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، یا دیگر جو معاملات ہیں وہ ان کے ساتھ ہو جائیں، تو وہ اس بنیاد پر ان لوگوں کو نہیں مارتے کہ کہیں پھر ہم برطانیہ کے اندر ہمارے اوپر جو ہے وہ سفری پابندیاں نہ لگ جائیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یعنی اس قسم کا ان کے اوپر کیا ہوتا ہے، ایک خوف طاری ہوتا ہے۔ لیکن لبیک کے لوگوں کو جب پاکستان کے اندر قتل عام کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں برطانیہ، یورپی یونین اور امریکہ، یعنی مذہبی لوگوں کو اگر آپ قتل کریں گے تو اس کے بدلے میں پاکستان کے اندر قتل کرنے والی حکومت کو، حکمرانوں کو برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر ہیرو ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کی ایگزامپل، اس کی مثال کہ جنرل مشرف نے جس طرح سے پاکستان کے اندر علماء کرام کو قتل عام کیا، ان کا مساجد کو شہید کیا، لال مسجد کا یہ انسیڈنٹ سارا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، تو اسی پرویز مشرف کو ایوارڈوں سے نوازا گیا، یورپی یونین نے ایک ہیرو ڈکلیئر کیا، لیکن یہ ہیرو چند سالوں کے اندر 2007 میں اس نے آپریشن کیا، اور 2008 کے اندر یہ اپنے اقتدار کا جو اس کا سورج ہے وہ غروب ہوا، اور 2025 کے اندر اکتوبر کے اندر نواز شریف نے اور اس کی بیٹی نے لبیک کے انگینسٹ آپریشن کا آغاز کیا، اور انشاءاللہ یہ 2026 ہی اس کے اقتدار کے خاتمے کا جو ہے وہ دن ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہیں، اور ان تمام چیزوں کے جو ریزلٹس ہیں، جو نتائج ہیں، ان کا آپ لوگ انتظار کریں۔ نتیجہ ضرور آتا ہے بھائی، جب آپ ایگزام دے کر واپس لوٹتے ہیں، آتے ہیں، تو یہ بات آپ اپنے آج ذہن میں بٹھا لیں کہ پھر اس کا رزلٹ ضرور ہوتا ہے، چاہے آپ مر بھی جائیں نا۔ اگر آپ ایگزامینیشن ہال میں گئے ہیں، ایک ابسینٹ ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز، اگر آپ ہال میں گئے ہیں، آپ نے حاضری لگائی ہے، حاضری لگا کر آپ واپس آ گئے، کچھ لکھا بھی نہیں ہے، تو آپ کا رزلٹ پھر بھی آئے گا، آپ فیل ہیں یا پاس ہیں۔ اسی طرح جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جنہوں نے چاہے ڈی چوک کے اندر آپریشن کیا ہے، چاہے لبیک کے انگینسٹ آپریشن کیا ہے، چاہے کشمیر کے اندر آپریشن کیا ہے، اس چیز کا جو رزلٹ ہے وہ ضرور ہی آنا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ اتنی قتل عام کروا رہا ہے شہباز شریف، نواز شریف کشمیر کے اندر، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر جیت رہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ چند دلال جو ہیں وہ ان کو جتوا رہے ہیں۔ یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت، اور اس ریالٹی سے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نہ آپ انکار کر سکتے ہیں، نہ میں انکار کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور انکار کر سکتا ہے۔ جو حقیقت ہے وہ سب کے سامنے ہے، وہ واضح طور پر ہے، اور اس حقیقت سے نہ آپ انکار کر سکتے ہیں، نہ میں انکار کر سکتا ہوں۔ لیکن وقت بدل رہا ہے، بڑا تیزی سے بدل رہا ہے، اور یہ وقت جس طرح سے تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، تو اس کا جو انجام ہے وہ مجھے انتہائی خطرناک لگ رہا ہے اس حکومت کا، اور اس حکومت کے جو دن ہیں وہ گنے جا چکے ہیں۔
تو یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی. آپ اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.